اجڑ گیا وہ باغ جس باغ کے تھے ہزاروں چوکیدار، اجڑ گیا وہ باغ جس باغ کے تھے ہزاروں رکھوالے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، لے او یارا حوالے رب دے تے لمحی پئی ہے جدائی، لے او یارا حوالے رب دے تے اس دن ہو سے عید مبارک تے جس دن پھر آن ملیں گے۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے مدینے سے جواب آتا ہے، پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا صلات کے بعد آپ کا اور میرا ایصال ثواب کی محفل کے اندر آنا قبول فرمائے، اور جس مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کے لیے میں اور آپ اور گھر والے اور طلباء کرام اکٹھے ہوئے ہیں، رب العالمین جل جلالہ و من والہ بھائی شیخ محمد اختر نورانی کی اہلیہ مرحومہ کی بخشش فرمائے، قبر کو منور فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بانیان محفل کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ موت کے بارے میں بیان کرنا ہے، موت کے بارے میں یاد رکھیے، خوب سمجھیے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اللہ تعالیٰ کی آخری سچی لاریب کتاب سے سورہ ملک کے چند لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان چند لفظوں کے اندر میرے رب نے ایک عجیب جو ہے نظام کی طرف جو ہے انسان کی توجہ دلوائی۔ دنیا کا یہ نظام ہے اور دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ انسان کی پہلے حیات ہے، بعد میں موت ہے، یہ دنیا کا نظام، دنیا کا طریقہ دیکھ لیجیے۔ لیکن اس دنیا امتحان گاہ میں میرے رب نے اس نظام کو بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا اور بعد میں حیات کا ذکر فرمایا۔ الذی خلق الموت، حالانکہ حکم ایسا ہونا چاہیے تھا نا جی، اللہ تعالیٰ پہلے حیات کا ذکر کرتا بعد میں موت کا ذکر کرتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے، ہم نے تمہارے لیے موت کو اسی لیے بنایا ہے، اسی لیے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق اسی لیے کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر، اس دنیا میں رہنے والے لوگ کتنے لوگ ہیں
جو اپنے عملوں کا محاسبہ کرتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو انسان کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے بھائی اس آزمائش، اس امتحان گاہ کے اندر یہ جو پیپر میرے رب نے دو دیے انسان کو، ایک پیپر ہے زندگی کا، ایک پیپر ہے موت کا۔ اب ان پیپروں کی جو ہے تیاری ہم نے کس طریقہ سے کی ہے، اس چیز پہ بندے کو غور کرنا چاہیے۔ ایک بادشاہ نے، سنو، ایک بادشاہ نے محل بنایا اور پوری پونجی، پوری جناب والا اپنے پیسے جتنے اس نے ساری عمر میں کمائے تھے بادشاہ نے اس محل پہ لگا دی، کوئی چیز نہ چھوڑی کہ جو اس محل کے اندر نہ لگائی ہو۔ تعمیری سلسلہ کے اندر محل جب تیار ہو گیا، اپنی رعایا کو بلایا، رعایا آ گئی، پوچھا کہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت محل بنایا ہے، زندگی بھر کی میں نے عمر بھر کی کمائی اسی جو ہے محلات پہ لگا دی ہے، کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے۔ ارے کہہ لگے بادشاہ سلامت، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے بڑا خوبصورت محل بنایا، آپ نے بڑے جناب والا پیسے خرچ کیے۔ وہیں سے اس راستے سے محل کے قریب سے ایک مجذوب، ایک فقیر گزر رہا تھا، بادشاہ سلامت نے اس کو بھی بلا لیا، حکم مان کر بادشاہ سلامت کا فقیر مجذوب جناب والا محل کے اندر آ جاتا ہے۔ محل کے اندر آ کر محل کو دیکھتا ہے، بادشاہ سلامت سامنے آئے، بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تو نے محل بنایا ہے، تو نے ہر چیز لگا دی ہے، عمر بھر کی کمائی تو نے اس محل کے اوپر لگا دی ہے، لیکن یاد رکھنا بادشاہ سلامت، اس محل کے اندر دو فالٹ ہیں۔ کتنے فالٹ ہیں؟ دو فالٹ ہیں، دو عیب ہیں۔ اب بادشاہ سلامت جو ہے لال پیلا غصے کے اندر وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نیک بندے مجذوب، میں نے جو ہے عمر بھر کی کمائی لگا دی ہے، جتنا میں نے اکٹھا کیا تھا سارے کا سارا میں نے لگا دیا ہے، لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تو نے اس کے اندر عیب نکال دی۔ دو عیب، ایک ہوتا تو چلو صحیح، تو نے دو عیب لگا۔ ذرا مجھے بتائیے کہ وہ دو عیب کون کون سے ہیں، میں ان دو عیبوں کو ختم کروں، ختم کرنے کی کوشش کروں۔ اب اللہ کے لیے ایک بندے مجذوب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک پہلا عیب اس محل کے اندر یہ ہے کہ یہ محل جو ہے فنا ہو جائے گا، اس کو فنا ہے، یہ باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر دوسرا مجذوب نے کہا کہ اس محل کی جو ہے مثال ایک سرائے کی مانند ہے، بادشاہ سلامت اس محل کے اندر آج آپ رہ رہے ہیں، کل آپ کا بیٹا رہے گا، اس کے بعد اس کا بیٹا رہے گا، اس کی بیٹیاں رہیں گی، یہ محل جو ہے ایک سرائے کی مانند ہے۔ اس سرائے کی بھی یہی مثال ہوتی ہے، سرائے کے اندر ایک مسافر آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے، سرائے میں کوئی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو بادشاہ سلامت بڑا شرمندہ ہوا کہ ہائے افسوس کہ ہم نے آگے کے لیے کچھ نہ کیا، دنیا میں ہم نے محلات بنا لیے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ دنیا تو فانی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی دنیا ہے،
موت کو یاد کرو، موت کی تیاری کرو۔ موت ہے کیا؟ وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، موت ایک جو ہے سبجیکٹ ہے، موت ایک کتاب ہے، موت ایک تقریر ہے، موت ایک واعظ ہے۔ ایک عربی شاعر کہتے ہیں کہ الموت باب شاربها، موت جو ہے بہترین خوبصورت شربت کا ایک پیالہ ہے۔ الموت باب شاربها، وہ شربت کا پیالہ ہر ایک نے پینا ہے، چاہے زید ہے، چاہے بکر ہے، چاہے انس ہے، چاہے جن ہے، چاہے ہفتہ اقلیم کا بادشاہ ہے، اور چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے۔ ارے جس کی دنیا کے اندر جو ہے تخلیق ہو گئی ہے، جس کی پیدائش ہو گئی ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور میرا رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر چیز موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور آخر لوٹ کے تو نے میرے پاس آنا ہے۔ اور میرے بھائی جب وہ لوٹ کے میرے رب کے پاس جائیں گے ہم سارے، وہ تو حساب مانگے گا۔ وہ مالک جو ہے حساب و کتاب مانگے گا کہ میاں حساب کتاب دے۔ وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرا رب جب حساب کتاب مانگے گا تو آپ کے جناب والا اعمال جو ہیں ایک پلڑے کے اندر ہوں گے، ایک برائی کا پلڑا، دوسرا جناب والا نیکیوں کا پلڑا۔ اگر نیکیوں کا پلڑا جناب والا غالب آ گیا برائیوں کے اوپر تو پھر یاد رکھیے نار حامیہ، پھر جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اے بندے اگر برائیوں کا پلڑا غالب آ گیا، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، تو پھر یاد رکھ نارے حاویہ کی تیاری فرما لے۔ پھر نارے حاویہ ہے، پھر گہری وادی ہے۔ تو لہذا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے۔ ملے گا وہی دنیا میں، یاد رکھو۔ 25واں پارہ ہے من کان یرید الحرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ میرے رب نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں رہ کر جو دنیا کی کھیتی بناتا ہے، دنیا میں اس کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں رہ کر اور آخرت کے جناب والا جو کھیتی بناتا ہے، اس میں کا آخرت کے اندر بہت بڑا ایک مقام اور بہت بڑا ایک حصہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، آج وقت ہے، اپنے رب کو منا، آج ٹائم ہے، اپنے جناب والا اپنے آخرت کو بنا۔ آج وقت ہے کہ موت کو یاد کر، اس کی تیاری کر، تاکہ میرا رب روٹھا ہوا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ آج ٹائم ہے۔ ایک دفعہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بلول گزرا، بلول اللہ کا نیک بندہ بلول، وہ ایک بازار میں جا رہا تھا۔ بازار میں جاتے ہوئے چیخے مار مار کر رو رہا ہے بلول۔ لوگوں نے پوچھا کہ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلول کیوں رو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب بلول کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جو بازار کے اندر دکاندار بیٹھے ہیں، بازاری لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی اور اوپر جو رحمان ہے، ان کی لڑائی ہو گئی آپس میں، ان کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا صلح نامہ کرا دوں، میں سوچ رہا ہوں کہ ان کا صلح نامہ کرا دوں، لیکن
सुलह नामे के अंदर ऊपर वाला मान रहा है, ये नहीं मान रहे दुकानदार, ये अपनी मस्ती में मस्त है, अपन मगन है, ये नहीं मान रहे। अब कैसे इनका सुलहनामा कराऊं? मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मैं आया था सुलहनामा कराने के लिए, न ये नहीं मान रहे नीचे वाले जो दुकानदारों पे दुनिया की मस्ती के अंदर मस्त है, आज लोगों को धोखा दे रहे हैं, कम तोल रहे हैं। कम तोलना हमारा वतीरा है और हराम का खाना हमारा जनाबे वाला ये तरीका बन गया है। तो ये जो लोग जो है ये नहीं मान रहे और ऊपर वाला रहमान मान रहा है। बिलोल बेचारा चला गया, कहाँ चला गया? आपने कहा जब चला गया ना, चला गया, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वही बेलोल जनाबे वाला कहाँ रो रहा है, कब्रिस्तान के अंदर फिर रहा है, चिंके मार मार कर, और जनाबे वाला चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। पहचानने वाले ने पहचाना, अल्लाह के नेक बंदे ने पहचाना। पहचानने के बाद कहा, ओ बेलोल, आज से मैं 1 महीना पहले, 25 दिन पहले तो बाजार में रो रहा था, आज तो कब्रिस्तान में रो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है जरा हमें बता। पहले बाजार था, आज तो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में तो क्यों चीखे मार रहा है? अब बिलोल ने क्या जवाब दिया? बिलोल ने कहा कि मेरे भाई, बाजार में मैं इसलिए रो रहा था कि मैं इन लोगों का अल्लाह का सुलहनामा करा दूं, लेकिन ये नहीं मानते थे, वो मान रहा था। अब मैं कब्रिस्तान में इसलिए रो रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि इन कब्र वालों का और जो ऊपर रहमान की जात है इनका सुलहनामा करा दूं, लेकिन ये मान रहे हैं, ऊपर वाला नहीं मान रहा है। ये मान रहे हैं, ऊपर वाला नहीं मान रहा है। मेरे भाई, सबसे याद रखो, नूरानी के नुक्ते को समझो मेरी माएँ और बहने, बड़े गौर से समाप्त कीजिए। बरामदे में बैठने वाली मेरी माएँ और बहने मेरी दिए, जरा गौर से सुनो। नादा आदमी, ना आपस अंदेश आदमी वो है जो दुनिया में रहकर मौत की तैयारी नहीं करता, वो बड़ा बेवकूफ है। हारून रशीद बादशाह का, सुनो गौर से, हारून रशीद बादशाह का दरबार लगा हुआ है भाई। क्या लगा हुआ है? दरबार। वो दरबार के अंदर लोग बैठे हैं। हारून रशीद बादशाह लाया डंडा उठा के। क्या लाया? डंडा उठा के लाया और बेलोल को दे दिया, किसी बेलोल को दे दिया और कहा कि बेलोल, जो दुनिया में तुझसे ज्यादा बेवकूफ मिले ना, ज्यादा बेवकूफ नादा हो, ये डंडा उसी को दे दे। बेलोल समझदार था, बेजूब तो ठीक था, अल्लाह का नेक बंदा था, समझदार था। उसने वो डंडा बादशाह सलामा से लेके कोने में रख दिया। अब कोने में खड़ा है। कुछ दिन गुजरे जनाबे वाला बादशाह सलामा, हारून रशीद बादशाह, दुनिया का जमाने का बादशाह, मौत का जब गलबा आता है, बीमार हो जाता है, मौत सामने नजर आ गई कि मैं अब नहीं बचता। सारे लोग जुड़वाने वाला, सारे लोग अयादत के लिए जा रहे हैं, पूछने के लिए जा रहे हैं, जाओ बादशाह सलामत को पूछो कि क्या हो गया है। जो भी जाता है बादशाह सलामत कहता है, हाय मेरा आखिरी टाइम है, हाय मेरा आखिरी टाइम है, मैं अब दुनिया में नहीं रहूँगा। इतनी इस्लाह के अंदर बेलोल भी आ गया। बेलोल ने पूछा, बादशाह सलामत क्या हो गया है, क्यों रो रहा है, क्यों चीखे मार रहा है? बादशाह सलामत कहते हैं, हारून बादशाह ने कहा, ओ बेलोल, मेरा आखिरी वक्त आ गया, मेरा आखिरी टाइम है। बेलोल ने सवाल किया कि मेरे भाई बादशाह सलामत, ये बता कि तूने वहां के लिए भेजा क्या है? वहां के लिए कुछ भेजा भी है? अब बादशाह ने क्या जवाब दिया? हारून रशीद बादशाह ने क्या कहा? हारून रशीद बादशाह कहता है कि मेरे भाई, मैं क्या भेजता, मैंने तो वहां के लिए कुछ नहीं भेजा। बेलोल लगा के सबर की, भागा भागा हुआ कि अपने हुजरे में आया, डंडा उठाया,
ڈنڈا اٹھا کے بادشاہ سلامت کو واپس کر دیا گیا کہ بادشاہ سلامت تو نے مجھ کو کہا تھا کہ دنیا کے اندر جو زیادہ بے وقوف اس کو یہ ڈنڈا دے دینا۔ اے بادشاہ سلامت ہر چیز تیرے پاس تھی، سونا تیرے پاس تھا، زر تیرے پاس تھا، دنیا کے خزانے تیرے پاس تھے، ہر چیز تیرے پاس تھی، تو ہمارا بادشاہ تھا۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تو نے آخرت کے لیے کچھ نہیں بھیجا، تو اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی بڑا بے وقوف نہیں ہے۔ ڈنڈا آپ نے اسی کو واپس کر دیا۔ تو میرے بھائی ذرا غور کر، یہ دنیا رنگ برنگی ہے، آخر چھوڑنی پڑے گی۔ سارے کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی آپ کا بیٹا، میں بھی کہتا ہوں، مجھ سے میں کہ ہر چیز یہی رہ جائے گی، ہر چیز یہی چھوڑ کے جائیں گے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کرے نا تو پھر آدمی کی جناب والا زندگی بنتی ہے۔ میرے بھائی سنو، حدیث شریف میں آیا، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے سمت کے لحاظ سے کچھ لکیریں آپ نے کھینچی، 4 ایسے۔ پاکستان کی سمت جو ہے یا ہمارے بکھر کی سمت ایسے لے لیجیے کہ شمالاً جنوباً آپ نے 4 لکیریں کھینچی، اور 4 لکیریں کھینچنے کے بعد پھر آپ درمیان کے اندر چاروں لکیروں پہ کانٹا لگا دیا، ایک لکیر لمبی کھینچ دی مشرق مغرب۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا بھی بلا، یہ بات سمجھ نہیں آیا، یہ بات کیسا؟ لکیریں کھینچی، ایک لکیر پہ چاروں پہ کانٹا لگا دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، یہ 4 لکیریں جو ہیں یہ دنیا کی خواہشات ہیں۔ کوئی کہتے ہے کہ میں مال اکٹھا کر لوں، اس کی لکیر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں محلات بنا لوں، یہ اس کی لکیر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں کوٹھی بنا لوں، یہ اس کی لکیر ہے۔ اور یہ ساری کی ساری فی النار یہ ختم ہونے والی ہے۔ میں نے کانٹا لگا دیا کہ جب بندہ مرتا ہے دنیا کی خواہشات ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی ذرا غور کر، یہ دنیا ہے، امتحان کا ہے تیرے لیے۔ موت کو یاد کر۔ ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مسلمانوں کی معزز ماں، اور ام المومنین عائشہ تو صدیقہ، تجھے تو اپنی ماؤں کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، ذرا بتائیے کتنے بیٹے سمجھدار؟ آپ کی مائیں کتنی ہیں؟ بولیے نا، ندارت۔ میرے بھائی، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ہم مسلمانوں کی ایمانداروں کی معزز مائیں ہیں۔ میرے آقا نے 11 نکاح کیے، آپ کے ازواج مطہرات 11 ہیں۔ ان 11 کے اندر ایک کنواری خاتون ہے، ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کنواری جو پیارے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پاک بیٹی ہے۔ باقی آپ نے 10 نکاح جو کیے ہیں بیوہ عورتوں سے کیے ہیں۔ 11 ازواج مطہرات ہماری 11 مائیں ہیں۔ ام المومنین کے پاس ایک عورت آئی، خاتون آئی، وہ کہنے لگی کہ ام المومنین، میں اپنے محلے کے اندر زیادہ لڑتی ہوں، میں محلے کے اندر جو عورتوں کو میں بڑی تنگ کرتی ہوں، میرے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عورت، تو دن کے اندر جو ہے 21 بار جو ہے موت کو یاد کیا کر، تیرا دل میرا رب جو نرم کر دے گا۔ 21 بار۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو 21 بار ہر روز موت کو یاد کرتا ہے نا، میرا رب اس کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے، میرا رب اس کو شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا، اور پھر ایصال ثواب کی محافلوں کا انتظام۔ اب پتہ نہیں، کل میں کسی کلخانی میں گیا ہوا تھا، تو بارہ مولوی ایک تقریر کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ جی کلخانی کا جواز ہی نہیں ہے، کلخانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا صاحب اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ کیوں یہاں بات کر رہے ہو؟ ثبوت تو ہے، آپ کی تشریف بھی لائے ہو بھائی۔ اگر تعزیت ہے جی، تعزیت طریقے کی ہے، تفسیر عالم بند کر بابا، تفسیر عالمگیری نے کیا لکھا تعزیت کا؟ تعزیت ہے گھر پہ بیٹھو، 4 دیواری میں جس کی میت ہو گئی ہے وہاں کی تعزیت ہے۔ عالمگیری والوں نے منع کیا ہے کہ گلی کوچوں میں بیٹھ کر تعزیت نہیں ہوتی ہے۔
دکانوں میں بیٹھ کے تعزیت نہیں ہوتی ہے، گھر میں بیٹھ چار دیواری میں وہ تعزیت ہے، اور وہاں تعزیت کے اندر میت کے جو ہے فضائل بیان کر سن۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہوئی ہے، ایک جنازہ آیا، جنازہ لے کے جا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ واجب واجب، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ آ گیا، سرکار نے فرمایا کہ واجب، دو جنازے گزرے، سرکار نے واجب فرمایا، پوچھا گیا صحابہ کرام کی یا رسول اللہ یا بلا فدا کا بھی امی، ہمارے ماں باپ آپ قربان ہو، یا رسول اللہ یہ واجب کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے جو جنازہ گزر رہا تھا اس کے لواحقین نے جو ہے اس میت کے جو ہے فضائل بیان کی ہے، ان کی شان بیان کی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی ہے، میرے رب نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے، میرے رب نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ اور دوسرا جو جنازہ گزرا ہے ان کے لواحقین اس کی برائیاں کر رہے تھے، اس کے لواحقین اس کی برائیاں کر رہے تھے، اس کی جوابخوری کر رہے تھے، اس کی برائیوں پہ پردے اٹھا رہے تھے، تو میرے رب نے جو ہے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا کا فرمان ہے کہ لوگوں جب تمہارے یہاں کوئی میت ہو جائے اپنے موتا کی خوبیاں بیان کرو تاکہ میرا رب جو ہے ان کے درجات بلند کرے، میرا رب ان کے درجات بلند کرے۔ لہذا موت کو یاد کر میرے بھائی، وقفہ بالموت واعظہ۔ اور اسی کے ساتھ میری آپ سے آخری بات اور آخری اپیل کیا ہے؟ حدیث شریف میں اگر حدیث پہ جو بندہ وہ ہوگا جو اچھا جو حدیث پاک پہ غور کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ بندے اگر تیرے ہاں موت ہو جائے نا، موت وفات پا جائے کوئی، تو اس کی تجہیز و تدفین، قبر کھود اور اس کو غسل کو خود دے زیادہ ثواب ہے۔ اس کی تجہیز و تدفین، غسل، کفن اور اس کو قبر میں اتار، یہ تیرے لیے زیادہ ثواب ہے۔ لیکن ہم لوگ اس سے معلوم، ہمارے یہاں کوئی موت ہو جائے نا ہم ڈرتے ہیں، موت سے، میت سے ڈرتے ہیں، اس کے کپڑے علیحدہ کر دو، اس کے نزدیک نہ جاؤ، دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے جیسے میت ہمیں پکڑ رہی ہے۔ اور میرے بھائی، سرکار کے فرمان سے ہم کوسوں میل دور چلے گئے ہیں، ہم کوسوں میل دور ہیں۔ آئیے، آپ محلے کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ نورانی کے پاس، حدیث پاک میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ آئے میرے مدرسے کے اندر، آپ آئے، نوجوان ساتھیوں کو لے کے آؤ۔ اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے جناب والا چھوٹی سی بزم بنا کر جو ہے نا محلے والے ہم نمازی بھائیوں کی بوڑھے آ جائیں، جوان آ جائیں، جس پہ اللہ نے طاقت دی ہے وہ آ جائیں۔ اگر کل کو میت محلے کے اندر ہو جائے تو وہ جائز قبر کھود کیا یا آگے اس کو غسل دے، اس کے کفن وغیرہ کا انتظام کریں تاکہ اس کے ساتھ پھر لواحقین کے ساتھ، یہاں رواج ہی الٹا چل رہا ہے میرے بھائی، رواج الٹا چل رہا ہے کہ میت ہو جاتی ہے ہم قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں جنازہ جنازہ کہاں میں پہنچ جائے گا، الٹا رواج ہے، یہ کوئی صحیح درست نہیں ہے۔ حدیث شریف کہتی ہے کہ جس کا میت ہو گئی اس کے دروازے پہ پہنچو اور میت کو کندھا دو، جب میت بہ نکل آئے اس کو کندھا دو۔ چار پائے کے کتنے پائے ہوتے ہیں بھائی؟ ایک ایک کندھے جب دے کے چلو گے 10 قدم، میرا رب تمہارے 10 صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، 40 گناہ آپ کے معاف ہوں گے میت کے ساتھ جب کندھا دے کے چلو گے۔ اور اس کے بعد ابھی ثواب ختم نہیں ہوا ہے، آگے سنیے۔ اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے میت کے ساتھ گئے ہو قبر کے اندر، اس کو اتارا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ نے جب قبر میں میت اتر گئی ہے، اب اس کو جناب والا آپ مٹی ڈال رہے ہیں۔ منہا خلقناکم
وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ کہ میرے بھائی یہ تین دفعہ مٹی ڈال اپنے بکے جو ہے بھر بھر کے یہ بھر بھر کے 3 دفعہ ڈال. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ پہلی پہ، دوسری میں مِنْهَا نُعِيدُكُمْ، تیسری میں مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. جب یہ ڈال کے آئے گا قبر تیار ہو جائے گی. قبر پہ تیار ہونے کے بعد میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ذرا غور کر، مسئلے کو سمجھتا جا. یہ کوئی جناب والا کسی کی دلداری کی بات نہیں ہے. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ کچھ لوگوں نے بنا لیا بھئی یہ تو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. نہیں 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 نہیں، خبردار، حدیث پہ غور کر. میرے آقا نے فرمایا کہ بندے تجھ کو مرغی کی بیماری ہے، اس کے کانوں میں اذان دو. جس کو سبیان کی بیماری ہے، اس کے کانوں میں اذان دو. مسافر جا رہا ہے، راستہ بھول گیا ہے، اذان دے تجھ کو راستے کا تعین ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ جناب والا کوئی مصیبت آ گئی ہے، گھر میں بیماری نہیں جا رہی، کب اذان دے. اذان دے کر اسی طریقہ سے جہاں اذان ہوتی ہے وہاں شیطان کی مداخلت ختم ہوتی ہے. قبر پہ اذان اعلیٰ حضرت کا اس لیے دی جاتی ہے، قبر پہ اذان کہ تاکہ شیطان کی مداخلت ختم ہو. منکر نکیر جب سوالات کرتے ہیں اس وقت ان کے لیے آسانی ہو. آؤ میدان میں آؤ. اچھا، اس کے بعد اذان ہو گئی، واپس آؤ، بولو ساتھ کے ساتھ گھر پہ آ کے اس کے لیے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگو. اب ثواب کتنا ملا؟ اس ثواب پہ بھی آؤ نا. حدیث پاک پہ ثواب آپ کو اتنا ملا ہے کہ ایک قرات عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. ایک پہاڑ کے برابر تو نے ثواب کمایا ہے، وزن کے برابر. ایک پہاڑ کتنا ثواب ضائع کرتے میرے بھائی، ذرا غور کر. پہاڑ کا وزن کر سکتے ہیں آپ؟ کر کے دکھائیں. پہاڑ کا جو وزن نہیں کر سکتے، نیکی کا وزن، ثواب کا وزن کیسے کر لو گے؟ لہذا اور پھر آگے ہماری کوئی ذمہ واری ہے، آپ کے گھر پہ ذمہ واری ہے. کیا ذمہ واری ہے؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اہل کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا. اپنی اہل کو سنو ضرور، میری مائیں اور بہنیں بڑے غور سے سنیں. سرکار نے فرمایا کہ بندے اپنے اہل کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا. حدیث شریف میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں، جہنم میں جو تعداد ہے سب سے زیادہ عورتوں کی ہے. فرد عبرانی کی حدیث پاک مجھے بتائے گی. صحابہ کرام یار